بےہودہ جے اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو سیرت اور تاریخی کتب نال یہ ثابت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف ہویا ہے، تو یوم وصال دے موقع تے خوشی دا اظہار کرنا ایک ہی تک بندا ہے۔ یہو جہ بےہودہ اعتراضات کرتے رہندے نے، جوابات بھی ہوندے رہندے نے، لیکن ناچیز ایسے جوابات جناب تک، ایسا جواب جناب تک پہنچانا چاہتا ہے جڑا پہلے جناب دے گوش گزار نہ ہویا ہوگا۔ اس ضمن دے اندر دیگر ضروری باتاں جویں جویں مناسبت ہوئے گی وہ بھی پیش خدمت ہون گیاں۔ تو میرا عنوان ہے سنی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ اس وقت اس بات مقصود نہیں ہے، اس بات اور ثبوت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ تے ہو گیا مسلمات و مشہورات عند المسلمین دے قبیلے وچوں۔ اس سے نتیجہ کیا اخذ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو خود قیاس کا مقدمہ بن سکتا ہے، جدل کے قیاس کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ لہذا اس دعوے کے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس ایک بےہودہ سا سوال ہے اور کچھ بے سمجھ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لہذا اس محفل کے اندر اس کا جواب ایسے انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا کہ جن کے آگے بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ دوستان گرامی، ساڈے کسی سنی عالم نے شعر لکھیا ہے، اس موقع تے وہ کتبیاں تے بینڈراں تے دیواراں تے ادھر ادھر لکھیا ہوندا ہے، اشتہارات تے لکھیا ہوندا ہے، اگرچہ کسی بھی بے ادبی اور استہانت کی جگہ پر ایسی باتیں لکھنا ہم قطعاً گوارا نہیں کرتے، لیکن کیونکہ بات ہمارے مذہب پر آتی ہے نا، تو اس وجہ سے میں اس حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ تو عزیزم، ساڈے سنی کسی عالم نے شعر لکھیا اور وہ پڑھیا جاندا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
اینو ہور رنگ وچ پڑھ دینا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. یہ ساڈا شعر ہے. کسی نے نیٹ دے اوتے نا لکھیا بریلویوں کا شعر، پھر اگے لکھیا منہ توڑ جواب. کسی بےہودہ نے بریلویوں کا یہ شعر لکھ کر عنوان ڈالا ہے بریلویوں کا شعر، پھر آگے منہ توڑ جواب کے عنوان سے ایک ربائی اس نے لکھی ہے. وہ ہن میں اودا پڑھنا پیا کہ انہیں کی لکھیا ہے. اے بار ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق. وہ کہہ رہا ہے اے بار ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق. تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں. غمگین ہے کون و مکان فلک بھی اشک بار ہے. غمگین ہے کون و مکان فلک بھی اشک بار ہے. اور اگے بکواس لکھی مگر ابلیس کے ہواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے. ابلیس کے ہواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے. پتہ نہیں بے وزنہ جمیا منٹ لگتا وہ کول آخری مصرے دا وزن ہی نہیں قائم رہ سکیا. ایڈے موزون مذہب کے خلاف بولن والا بے وزن ہی ہو سکتا ہے. سنی مذہب دے نال دا موزون وزن ہی کوئی نہیں، مذہب ہی کوئی نہیں ہے، پورا با وزن مذہب ہے. لیکن انہیں کی لکھیا جی، کہندا جی 12 ربیع الاول بڑا دکھ ہوندا ہے. ہوئے 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 وہ حضور سرکار اس دن چلے گئے نے. آسمان زمین سارے رو رہے نے. پتہ نہیں انہوں فون آیا. اسی تے سمجھدے سا آوازاں کئیاں نوں آوندیاں نے، ہن پتہ لگا ہے کہ انج دے بھی ہیں جنہاں نوں آسمان زمین دے رونے سنی چڑھ لگ پئے نے. بلے 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 بلے. خیر آخے جی آسمان زمین رو رہے نے، لیکن آخے ابلیس دی معاذ اللہ معاذ اللہ ابلیس دی آل ابلیس دے ساتھی او خوشیاں مناندے پین. اے انہیں سنیاں نو آکھیا. سنی عالم نے دسیا سی گل سمجھوئے. سنی عالم نے کوئی شعر گندا نہیں سی لکھیا. انہیں لکھیا سی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن انہیں زیادتی یہ کی کہ سنیا نو ابلیس کا ساتھی کہہ دیتا ہے، اولاد کہہ دیتا ہے. تو سونیا جنہوں کہہ دینا اٹ دا جواب پتھر نال، انہیں منہ توڑ جواب لکھیا ہے. منہ توڑ عنوان لکھیا تو منہ توڑ. میں جواب دیا گا جیڑا کھ نہ چھوڑ. منہ ٹوٹے باقی بچ جاوے تو بندہ جیوندا رہندا ہے. میرے جواب تو بعد کوئی شے جیوندی رہ جاوے موڑا کے.
توجہ ہے سنو. لو دوستو بک مارن والے مار دیتی پر انہوں پتا نہیں سی میں اللہ دے قرآن دے بھی خلاف پہ بولنا وا, میں سنت رسول دے خلاف پہ بولنا وا, خود اپنے وڈیریاں دے بھی خلاف پہ بولنا وا. جنہیں گل لکھی انہوں اتنا شعور نہیں سی اسلام کی کہندا ہے. میں پہلا جواب عرض کرنا تفصیل پھر کرنا وا. سونیا اللہ دا قرآن ایک نہیں کئی مقام پہ فرماؤں ہے اللہ نے فضل تے رحمت تے خوشی کریا کرو. اللہ نے فضل تے رحمت تے خوشیاں کرن دا حکم قرآن چ آئے حدیث چ آئے. اور میں چیلنج کرنا ہوں پورے قرآن حدیث چو کوئی مائی دلال دکھ دے صدمے دے موقع تے غم کرن دا حکم بکھا دے میں نک وجا دے سا. توجہ ہے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے فرمانا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. رب سونا فرما دے محبوبہ فرما دے اللہ دا فضل رحمت نعمت آوے اودے تے خوشی کرو. ہن کوئی مائی دلال میں چیلنج کرنا وا پوری دنیا دے اندر کوئی ثابت کر دے اللہ فرماوے جس ویلے صدمہ آوے کوئی مصیبت آوے کوئی دکھ آوے گالاں مارو غم کرو روو پٹو اگر پورے قرآن وچ کوئی بخا دے میں مجرم. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. بلکہ اس کے برخلاف حکم اللہ دے قرآن دا سنانا رب سونا فرماندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ واہ چگل بےودیا او بےودیا کسی کو پوچھ لینا سی قرآن کی کہنا ایڈی بک مارن تو پہلا خبیثہ پوچھ لینا سی کہ جڑی بک مارن لگا یہ قرآن تے خدا تے رسول تے صحابہ تے اہل بیت تمام اولیاء تمام علماء کے خلاف جانی میں ادھر بکواس پہ کرنا بولنے نہیں جی. ہن قرآن سنو خوشی دا حکم اللہ فرماندا ہے جدوں فضل ہوے رحمت ہوے خوشیاں کرو فل یفرحوا خوشی کرو ہو خیر مما یجمعون. تواڈے سارے عملاں تو اعلی عمل یہ ہوئی ہے ہائے ہائے اللہ دے فضل تے خوش ہونا. اسلام ملے خوش ہوو قرآن ملے خوش ہوو ہے جی اسلام ملے خوش ہوو قرآن ملے خوش ہوو اسلام والے ساتھی ملن خوش ہوو اور محمد کریم جیسی رحمت ملے خوش ہوو. حق چار یار ارشاد ربانی. ہن دکھ دے بارے سنو دکھ دے بارے سنو فرماندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فبشر الصابرين الذين
اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سونا رب فرماندا ہے ایسا تانوں ضرور ازماواں گے او بندیو, ضرور ازماواں گے. رب فرماندا ہے قسم کھا کے اساں تانوں ازماواں گے. کادے نال؟ خوف دیاں گے, ون سونے دشمناں دے ڈر دیاں گے. بشیء من الخوف والجوع, بھوک دیاں گے. نقص من الاموال, مال تواڈے گھٹ کر دیاں گے. والانفس, جانا لے لاں گے. والثمرات, تواڈے پھل لے لاں گے. پھر ازماواں گے. یہ ہن صدمے گن کے تے رب کی فرماندا ہے بشارت دو, خوشخبری دو انہاں نو جڑے سارے صدمے بھول جان. ہائے 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 ہائے, ذرا اونچی بولو مرو. سونا فرماتا ہے وبشر الصابرین, کہندا رون والےاں نو نہیں, وین والےاں نو نہیں. صدمہ آوے وین والے نہیں, رون والےاں نو نہیں, پٹن والےاں نو نہیں, کٹن والےاں نو نہیں, بوتھے بڑا کے پہن والے نہیں. الصابرین, الصابرین, صبر دا معنی ہے وے جنہ دکھ آوے گھٹ پی جا, اگلے نو پتہ ہی نہ لگے صدمہ آیا کہ نہیں. اب بولو مرو. اللہ فرمانا یہ نہ کھو اے 12 ربیع الاول کیا کیسا دیا تو نے فراق, غمگین ہے کونوں مغم, فلک بھی عشق بار ہے, ہم بھی عشق بار ہے. بکواس کرنا, نواں دین بناؤنا. رب ساڈا فرماؤندا جتنا وڈے صدمے دیاں گا اور میں ضرور دیاں گا, پھر میں محمد کریم لے جاؤں گا, میں صدیق لے جاؤں گا, میں ابو بکر لے جاؤں گا, میں عثمان و علی لے جاؤں گا, میں حسن حسین لے جاواں گا, میں ہر ولی لے جاواں گا, تہاڈیاں اولاداں لے جاواں گا, ہر طرح دے صدمے دیاں گا. پھر ویکھاں گا پی کیڑے جاندے نے. کیوں سادہ قلندر اقبال فرماؤں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اور توجہ ہے سوڑے ہو, ذرا ڈٹ کے بولو نا. یہ میرے خیال دے جنہیں شعر لکھے نا یہ وہی ہونا ہے کہ شہید ہونے کو تو جی بڑا کرتا ہے, شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنائے سالے جان سے مار دیتے ہیں. چلیا جی اللہ رسول نو عشق عاشقاں دے امتحان مقصود نہ ہوندے دکھ بناوندا ہی نہ. ہائے ہائے ہائے, اب بولو مرو. قسم و ذات بھی کر کے آنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے, عاشقاں دے مومناں دے امتحان مقصود سن تاں اس ذات نے دکھ بنائے نے.
معلوم ہویا ہے تے عشق دا امتحان ہے تے فرض ہے. تے پھر جیڑا ایتھے رو رو کے گزارے انہوں آندے نے میدان تو باہر کھلو تو گلی ڈنڈا کھیڈ. تیرا کی کام ہے عشق دے میدان چ اترنا؟ یہ مانا ہے جڑا ساڈا قلندر فرما گیا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ذوق کہہ دو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. توجہ سونیا رب دا قرآن فرماؤں ہے ضروریات دین چوئے ہر مومن مسلمان جان دے دکھ مصیبت دے وقت غم پچا جانا غم بھلا جانا غم بھلا جانا فرض ہے. توجہ ہے غم پچا جانا تے بھلا دینا یہ فرض ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ دی تقدیر تے ناراضگی ظاہر نہ ہوئے. اللہ تعالی دو چیزاں بہت پسند فرماتا ہے، ایک نعمت دے تے شکر کرو، ایک مصیبت دے تے صبر کرو. بڑا ہی پسند ہے. تا کر کے ساڈا نبی سونا دعا منگدے سن اللہم اجعل لی صبورا واجعلنی شکورا. پروردگارا مینوں بڑے صبر والا بناویں تے بڑے شکر والا بناویں. بہت ہی اعلی اخلاق اور عمدہ صفات نے صفات انسانیہ وچ اللہ تعالی نو انتہائی پسند نے. دکھ مصیبت دے وقت پی جانا تے صبر کر جانا تے خوش راضی ہو جانا. ہاں جی راضی ہو جانا یہ بڑا وڈا اجر رکھدا ہے. تے نعمت آوے تے شکر کرنا بڑا وڈا اجر رکھدا ہے. ہن تسی خود سمجھدار ہو مسلمانو. اللہ فرماندا ہے خوشی کرو لیکن ادھر فرماندا اے نہیں آندا ایک مقام تے کوئی بخاوے اللہ فرماوے روو اے اللہ فرماوے پٹو اے. پاویں جیڑا مہینہ ہو کوئی قرآن وچ بخا دے تا کر کے جدوں بھی کسی دا کوئی فوت ہوندا ہے تے کی آن کے کہندے نے پا اللہ دا حکم اللہ صبر دی توفیق دے وے اللہ تے راضی ہو. کی کہندے ہو یاد کراندے ہو پا اللہ دا حکم. اگوں ہن جواب پتہ کی راضی ہے اگوں جواب دینے والے کی کہندے نے. لیکن جویں اے نے شعر لکھے نے چاہیدا اے آ کہ جس وقت صدمہ پہنچے این اسے دیار جا کے تے اے نہ آکھو کہ اللہ دا حکم صبر کر نہ اے جا کے آکھیا کرو سانو بڑا ہی دکھ ہویا ہے تینوں بھی بڑا دکھ ہویا ہے تے ذرا تو بھی دب کے رو تے میں بھی دب کے رونا. تے اگلا آکھنا ہے تیرا کھانا خراب ہوئے تو ساڈی تعزیت کرن آیا ہے. تعزیت دا کی معنی ہوندا ہے صبر دلانا. تعزیت دا کی معنی ہوندا ہے صبر دلانا. اوتھے گئے بیٹھے ہیں صدمہ پہنچیا انہوں آنے یار چھڈ بھلا دے. آخر تیسرے دن تو بعد فرض ہو جاندا ہے کہ خبردار ہر شے چھڈ دے کوئی غم دا اظہار ہو جا نہ کری. ذرا بولو چا سبحان اللہ. او سنگیو
قربان جاواں ہر صدمے دے صبر دا حکم ہے، رب دی تقدیر تے راضی رہن دا حکم ہے، تا کر کے پکی گل ہے بھاویں سید الانبیاء 12 ربیع الاول تشریف لے گئے، مگر جیڑا دہاڑ صدمے دا سی اس دن صحابہ کرام ایک فطری بے اختیار غم کیتا ہے. آخر ایڈی وڈی ذات کریم جنہاں تو جدا ہون انہاں دے دل دا کی حال ہونا ہے؟ بہت صدمہ انہاں نو پہنچیا ہے. اس وقت انہاں صدمے دا بے اختیار، اے میرے لفظ تے غور ہوئے، بناوٹ والا نہیں، جان کے بنا کے انہاں رونا والا کم نہیں کیتا. فطری بے اختیار طبعی جڑا ایک انسان دی فطرت اور طبیعت دا تقاضا ہے او دے مطابق انج ہوئے نے. حضرت عمر بن خطاب نڈھال ہو گئے، ہوش قائم نہ رہی. عثمان غنی اٹھن جوگے نہ رہے. دیگر صحابہ دے کی حالات ہون گے وہ تے سیرت دیاں کتاباں تو پتہ لگدا ہے. اور سجنوں اس وقت ہویا ہے صدمہ، اور اے ایک جائز اور صحیح طریقہ بن گیا ہے کہ جس وقت صدمہ پہنچے، توجہ نہیں فرمائی، جس وقت صدمہ پہنچے میں قرآن دے لفظاں وچوں ایک گل ثابت کرنا چاہنا. اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. بولو اللہ فرماندا ہے خوشخبری دیو صبر کرنے والےاں نو. اذا اصابتهم مصیبہ، جس وقت انہاں نو مصیبت پہنچے، جیڑے وقت دے اندر آئی ہے اسی وقت دے اندر آکھن انا للہ و انا الیہ، اے کہہ کے صبر کر جان، انہاں نو جنت دی بشارت دے دو. یعنی کی مطلب؟ اے کہہ کے تے راضی ہو جان اپنے رب تے کہ ایسا بھی ہو دے، جیڑا گیا وہ بھی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کسی دا دیوا بجھ جائے نا، چراغ، تو اس لیے بھی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اے بھی ایک دکھ ہے. بول دے نہیں، یہ بھی ایک جی چراغ گھر دا بجھ جاوے اس ویلے بھی پڑھو. ہاں تے دنیا تو اسلام دا چراغ بجھ جاوے تے کفر دا منحوس دھواں ہر پاسے متاثر کرے تے پھر تے مسلماناں نو میرے خیال دے بہت ہی پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. بول دیو بول دیو او سنگیا. صحابہ دے حال جڑے ہون اس لیے بڑے نے، بڑے دکھ دے سن، لیکن مسئلہ اے مسئلہ ایک ہے مصیبت آن دا وقت، اس لیے صبر دا حکم ہے بڑا آن دا. پھر ایک اس مصیبت دے آن دی تاریخ اگلی، جس دن آئی اگلے سال آن والے سال، اس تاریخ نو مصیبت یاد کرنا، غم کرنا حرام ہے. ہر سال خوشی کرنا سنت صحابہ تے قرآن ہے. ادھر ویکھو مسلمانوں، وہ اللہ فرماوے جس لے مصیبت پہنچے
جدا پیو جسلے فوت ہویا ہے، ماں جسلے فوت ہوئی ہے، بھرا جسلے فوت ہویا ہے، کوئی رشتہ دار گیا ہے، کوئی صدمہ ہے، وہ این اسی وقت صبر کرو تے آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، تے مصیبت بھلاؤ بھلاؤ بھلاؤ۔ وہ کڈا کمینہ ہے ہو جڑا سانو اللہ دے قرآن دے خلاف آن والی تاریخ وہ بھی 1400 سال تو بعد اس تاریخ نو صدمہ یاد کراوے۔ اللہ فرماوے جدن آئیے ادھر بھلاوے۔ تو ہر سال سانو یاد کرن دے سبق دینا کہ وہ کافر ہے تیرے پیچھے لگ جائیے۔ نہیں سوال آیا؟ جواب کا سوال نہیں آیا یار، بول دے نہیں جے پیچھے تک۔ وہ ایمان دی سلامتی نال دسو رب تے آکھے جدن مریا تیرا رشتے دار، جدن آوے مصیبت اسی دن بھلاوا، آخ انا للہ تے اونتری دا تو تانوں ہر سال یاد کراونا چاہنا ہے۔ اور ایسا قرآن دی منیے کہ تیری منیے، خدا تو ہوندا تے تیری من لیندے، خدا اللہ محمد رسول اللہ ہدایت دی کتاب قرآن، لہذا اسا اے ہو جائے جہلاں دی بکواساں ول کان نہیں کھڑ سکدے، اسا اللہ رسول دے قرآن دا حکم نہیں چھڑ سکدے، نہیں چھڑ سکدے، نہیں چھڑ سکدے۔ توجہ ہے سونے نہیں سوال آیا آئی جی سمجھ کے نہیں؟ جسے کوئی انج دی بک بک کرن لگے انہوں آکھ دس ہوئے جس دن مصیبت آوے اس دن صبر دا حکم ہے یا بے صبری دا؟ تے اونتری دا جدن آوے اس دن تے بے صبری حرام ہے، انہوں بھلاون دا حکم ہے۔ اونتری دا تو سانو ہر سال نواں تازہ کرانا چاہنے، اس ویلے غم بھلانا فرض ہے تے اگلی تاریخ نو جائز ہو جانا ہے، کیوں تیرے ابے دی شریعت ہے۔ لہذا الحمدللہ سنی بڑے سیانے نے دعائی خدا دی، جڑا اللہ نے انہاں نو مذہب دتا ہے کسے کو ممکن ہی نہیں ہو سکے۔ پتہ نہیں ہے ساڈے بزرگاں کیڑے کیڑے ارک کڈے نے، کنا نے واگا سٹ کے آنے صرف اینی گل دا کوئی جواب دے دے میرا کیما کر کے سٹ دیا جی ہوئے، صرف اینی گل دا کہ تو ہر سال 12 نو آنا اسمان روندا زمین روندی، سانو رب آکھے پہلے دن بھلاؤ۔ اتنے آخو نے ایک لطف کی گل سنا دے شان صدیق اکبر دی، سنا دیا۔ سب صحابہ دکھ دے غم و علم دے اندر صدمے دے اندر نڈھال سن، ایک صدیق اکبر سی جڑا اس لئے قائم ہے، او صبر دلان والے وچ او صبر دیواریا سی، باقی رو رہے سن، او صبر دیواریا سن، باقی رو رہے سن، او صبر دیواریا سن۔ اگر کوئی کم وقت سوال کرے انہاں نو حضور دے جان دا صدمہ نہیں سی، انہوں آخا اونتری دا جے فقیراں دے راز نہیں سمجھدا تے ایویں ٹر ٹر نہ کریا کر۔
وچوں راز سمجھانے صدیق اس لیے کیوں چپ رہ کے صبر پہ دلاندے سن، کیوں حوصلے پہ دیندے سن، دس دیا وجہ قربان جاواں۔ جس لئے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی حج فرمایا ہے، آخری حج فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کوئی اللہ دا بندہ ہے، کوئی اللہ دا بندہ ہے، ایک اللہ دا بندہ ہے، انہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے، انہوں آخیا تیری مرضی، رہنا ہی رہو، میرے والا نہیں آ۔ اس بندے نے رب وال جانا پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ جب حضور نے گل کی تھی سارے صحابہ چپ بیٹھے نے، صدیق اکبر رو پے، سارے صحابہ چپ نے، صدیق اکبر روئے، صحابہ کردے نے اسا ایک دوسرے نو ارکا ماریاں کہ بابے نو کی ہویا ہے۔ حضور نے کسے بندے کی گل کی تھی خبرے بابے نو کی بنیا ہے، یہ ایویں ہی رون لگ پیا ہے۔ بعد فرماندے نے سانو بعد پیٹ کھلیا، صدیق دے راہیں کھلیا، او حضور ہی سن جڑے جان والے سن، پر نبی دے اشارے سمجھن والا سی، سارے تو وڈے علم والا سی، باقی سارے بیٹھے رہے، انہوں پتہ لگ گیا یار دے ہجر دا وقت آ گیا۔ ہائے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کے میرے سانو پتہ لگ گیا سی اے بڑے وڈے علم والا ہے۔ ہن اگلی گل سنو جڑی عام مقرر بیان نہیں کردے او کرنا وا، شیخ اکبر دے حوالے نال کرنا وا، جنوں مہر علی تاجدار گولڑا سمجھدے سن، انہاں تو بعد سمجھن والا کوئی نہیں، یا انہاں دے خلیفے سمجھدے سن یا او سمجھدے سن، یا اس سطح دے طبقے دے بزرگ لوگ سمجھدے سن، دوجیاں دی واہ کوئی نہیں۔ توجہ ہے شیخ اکبر فتوحات مکیہ چ لکھدے نے اور واقعی روایت وچ آیا ہے، صحاح سنن دیاں روایتاں وچ آیا ہے، حضور نے اس لیے فرمایا لا تبکین باکیا الان الان ولا تبکین باکیا بعدو، فرمایا ہن جیڑی اکھ روندی پئی رو لوے پھر رونا نہیں۔ ذرا بولو مرو۔ حضور نے اس حج دے موقع لے فرمایا جیڑی اکھ رون والی اج رو رہی ہے اے پھر نہ روے۔ حضور نے پھر ابو بکر نو سمجھا دیتا جے تو سمجھ گیا تو رو رہا ہے، تیرے رون دا دہاڑ اج، باقی چپ بیٹھے نے تو رو رہا ہے، باقی چپ نے تو رو رہا ہے، باقی بیٹھے نے تو رو رہا ہے۔ ہن اساں تینوں پھر اشارہ کر دینے، او وقت جدوں آوے گا اے سارے رون گے، تو چپ روی۔ توجہ ہے سنو، کیوں ابو بکر واہ واہ کملی والے ہیں تیرے یار بناون تو صدقے، یار دے تینوں سمجھن تو صدقے، تے یار نو اپنے اشارے سمجھاون تو بھی صدقے۔ حضور فرماندے نے ابو بکر، ہن آپ نے یہ نہ فرمایا ابو بکر تو نہیں رونا، حضور نے بھی رمز نال گل کیتی، فرمایا اج تے پھر
ہو گیا جو ہو گیا، اگوں نہیں رونا ہونا. کیوں سرکار دس رہے سن وہ ابو بکر دے امت نو بچان والا جے بھی ادھر رویا میری امت نو سہارا کہہ دینا. لہذا ابو بکر ہوں انہوں پتا کوئی نہیں، یہ چپ بیٹھے نہیں، جس لیے وہ وقت آنا ہے انہاں رونا ہے، تینوں پتا ہونا ہے، تو نہ روویں، تو انہوں آسرے دیویں. ایک گل وچوں شان صدیق اکبر دے حوالے نال نکل آئیے. اگر کوئی کمینہ یہ آکھے کہ صدیق نہیں سن روئے، پتھر دل سی، رسول اللہ دا غم نہیں سو کیتا، انہوں چگڑ دے پترا جنہوں ساری امت رسول دا غم سی، رسول فرما گئے سن تو پہلو رو لے، اس لیے تو رویا تو میری امت کے میں بچنی ہے، لہذا میں امت بچاؤں واسطے تینوں پیانا، اس لیے نہ روویں ابو بکر، اس لیے نہ روویں. ذرا بولو چا. ہوں سجنا اگلی گل کرن لگا کسے مائی دلال جنہ صحابہ نو اسلے ہوش نہیں رہی، عمر جیسے نو اسلے ہوش نہیں رہی، ثابت کر 12 ربیع الاول نو انہاں دے اوتے کوئی غم دی حالت بنی ہوئے، روئے زمین دیاں کتاباں وچوں تو کڈ دے، زبان میں وڈا دے، نہ تقریر ختم کر دے. او چگڑا خدا دے خوف کرو اے نا مرادو، ایویں بے عقلی دے فیصلے نہیں کری دے. آ لفظ جڑے سن بہت خبیث سن کہ ابلیس کے حواری. ہن اس ظالم نو پتہ نہیں کہ رسول اللہ دی آمد دی خوشی کنا کنا کیتی. اگر بولو تو صحیح مرو. اور میں تے اس حد تک بھی کہہ جانا کہ مدرسہ دیوبند دے اندر قاسم نانوتوی دا پوترا قاری طیب محتمم مدرسہ دیوبند اونے بھی 12 ربیع الاول شریف نو مدرسہ دیوبند دے اندر ہاں جی جشن عید میلاد النبی کیتی ہے اور آپ تقریر کیتی ہے اور ساری تقریر بھی ساڈے کول موجود ہے. دیوبند دے مدرسے وچ بھی کتاب پئی ہے، ساڈے کول بھی پئی ہے، او دا نام ہے خطبات حکیم الاسلام. او مدرسہ دیوبند وچ 12 نو جشن پیا کردا ہے، او تو انہاں نو بھی ابلیس دے ساتھی کیا ہی کہ نہیں. سمجھ آئی نہیں کوئی نہ. اے لفظ نہیں سن لکھنے چاہیے، حق نہیں سی بنا. کچھ بندہ اختلاف رکھے لیکن ایڈے سخت لفظ لکھنے جدے مہر علی جیسے بھی وچ آ جان، معاذ اللہ کڈا ظلم ہے. اور پھر چلو معاذ اللہ کو گل شرع دے موافق ہوندی تے پھر بھی سی وہ قرآن دی سراسر مخالفت، شرع دی سراسر مخالفت. کوئی مائی دلال ثابت کرے صحابہ کرام نے ہائے 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 آن والی تاریخ 12 ربیع الاول نو کدی زندگی وچ دکھ دا اظہار کیتا ہوئے. ادھر ویکھو جے اساں خوشی کریے تے کہندے نے صحابہ کیتی، تے جے دکھ دا دعویٰ کوئی آکھے تے کیا اساں نہیں آکھ سکدے صحابہ کیتا ہے؟ ان کا سوال انہی پر پلٹا دیا.
بولنے نہیں. لیکن آؤ سنگیو، میں وجہ دساں، اساں وفات والے دن غم نہیں کرتے تاریخ نو، آن والی تاریخ نو غم نہیں کرتے. اس نے جڑا صدمہ فطری ہوتا غم کرتے کرنے نہ کریے تے اچھا ہے. لیکن سرکار دا غم تو پھر تینوں پتہ ہے وہ پچدا ہی نہیں. ہے جی کسی بھی محبوب دا غم نہیں پچدا ہوندا. لیکن پھر بھی توجہ، پھر بھی یہ ہوئی ہے کہ یار دے حکم تے راضی ہو گئے. جی سونے جو کیتا ہی ٹھیک کیتا. وہ گل مشہور ہے، اویس ظالم نے اویس کرنی دی گل نہیں پڑھی. اویس کرنی دی نشانی جس لئے اگلے جا کے پوچھی نا کہ یار ایتھے حرم بن حیان نے ایتھے اویس نام دا کوئی بندہ رہندا ہے. انہاں آکھیا ہاں رہندا ہے، لیکن او دی گل بڑی انوکھی. انہاں آکھیا او کیڑی؟ آکھے جس لئے جگ روندا ہے او ہسدا ہے، جڑے سے جگ ہسدا ہے او روندا ہے. اگر سیر والا من نبلا اور سیرت دیا مضبوط کتاباں، ہاں جی سیرت مشائخ علماء دیا کتاباں دے اندر مضبوط گل ہے، میں ایمان نال مجرم ہاں. جا کے پوچھیا وہ ایسا دا بندہ، انہاں آکھیا ہے مگر وہ دی عادتیں بڑی عجیب نے. جس لے جگ روندا ہے ہسدا ہے، جس لے جگ ہسدا ہے روندا ہے. کی مطلب؟ جگ روندا ہے دنیا جان دے، وہ ہسدا ہے انہیں دتی ہے، وہ لین لگا ہے، وہ لین لگا ہے، او دا امر آیا. وہ کہندا واہ سونیا صدقے میں بڑا راضی ہاں. تو جس ویلے جگ ہسدا ہے، اے ہسدا ہے دین تے، لیکن انہاں نوں یہ پتہ نہیں جڑا دیندا ہے او لیندا بھی ہے. دیندا امتحان واسطے، لیندا ہے اپنے حکم نال. تو او دے امر دے ویکھ کے تے اثر ہسنے ہاں. جس لے دیندا امتحان تے ہن کوئی کامیاب ہونا ہے تے کوئی نہیں ہونا، پھر اثر رونے ہاں. او جھلیا عاشق تے انج چلدے نے. تے تو سانو عاشقاں دی صف تو کڈ کے پتہ نہیں کیڑے اونتریاں دی صف وچ لے جانا چاہنا ہے. او ذرا بولو چا ہوں آؤ سجنا میں وجہ دساں. اصا ولیاں دا عرس کرنے شہباز قلندر دا عرس ہوندا ہے، داتا علی اجمیری دا عرس ہوندا ہے، سلطان باؤ دا عرس ہوندا ہے، سخی سرور دا عرس ہوندا ہے، داتا علی اجمیری دا عرس ہوندا ہے، ہر فقیر دا عرس ہوندا ہے. عرس دا معنی ہے شادی. کی معنی ہے؟ شادی معنی کی ہوندا ہے؟ بول دے نہیں. اور آئے نے اسے موقع تے اسا خوشی کرنے ہونے ہیں. جیڑا ٹبر ہوندا ہے ہاں جی، جڑے صاحبزادے عرساں دے اوتے جڑے آل اولاد ہوندی ہے، نویں کپڑے پا نہا دھو بن سور کے آ بیٹھدے نے. مرید بھی نویں کپڑے پا نہا دھو کے آ بیٹھدے نے. ایویں کسے نو ویکھیا ہے کہ کسے دا منہ اتریا ہوئے نہان تو بغیر آ بیٹھے تے آن کے اگلے سارے آکھن اچھا پیر جی اللہ دا حکم. جس لئے بندہ مر جاندا ہے او دے گھر وچ روٹی دوسرے پکا کے بھیجدے نے. تے ہر سال عرس دے موقع تے روٹی باہروں جان دی بجائے سائیاں دا لنگر چلدا ہے. کیوں چلدا؟ دسو کیوں چلدا ہو سنگیو؟ عرس کرنے ہر ولی دا عرس ہے، ہر ولی دا عرس ہے. عرس کیوں کرنے ہیں؟ پھر اگلے سوال کرتے ہیں وہ تانوں حیا نہیں ہوندی، تہاڈا بزرگ اس دن جدا ہویا تو تسی عرس کر دو، تسی خوشی کر دو، تہاڈا حق بندا ہے تساں بھی روو. میں کہیا جی چلو اساں دے بعد تہاڈی سنت ادا کران گے، پہلو تساں روو. جے حکم شرع دا ہے تے سانوں کیوں کہنا ہے؟ جے حکم شرع دا ہے استغفر اللہ، جے حکم شرع دا ہے تے آپ کیوں نہیں کرنا ہے؟
جے شرع دے خلاف ہے تے سانوں کیوں کہنا ہے حیا کر؟ دس سانوں کیوں کہنا ہے تساں کام کرو؟ ہن گل سمجھیا جی؟ اچھا کیوں عرس والے دن وفات والا دن عرس منانے حالانکہ وفات دا دن نے، جدائی دا دن نے، خوشی دا نہیں، خوشی دا نہیں۔ ایک بار آل اولاد روندی ہے، بعد ہر سال عرس کر دی ہے، کیوں کر دی؟ کھولا راز یہ بھی انہوں نے سوال کا جواب ہو جانا۔ اصا اس واسطے کرنے ہیں، ادھر ویکھو سنگیا، عرس دا مانا ہوندا ہے شادی۔ حدیث وچ ہوندا ہے جس لئے اللہ دے فرشتے قبر چ رکھ دین نا، قبر چ حساب لین آوندے نے اللہ دے پیارے تو، حساب لین تو بعد فرماندے نے نم کا نومت العروس، جی میں عروس، عروس کہندے نے دولہے نو بھی دلہن نو بھی، اونج سو جا جی میں دلہن سوندی، دلہن نو دولہے تو بغیر کسے نہیں جگاونا، تینو رب تو بغیر کسے نہیں جگاونا، آئے آئے سو جا نم کا نومت العروس، سو جا جی میں دلہن سوندی ہے۔ عروس عین رے واو سین، عرس عین رے سین، اسا عرف ادا کرنے حدیث دستی ہے تھلے عروس بن کے ستا ہے، وہ عروس بن کے ستا ہے، اسا عرس کرنے وہ دلہن بن کے ستا ہے، اسا براتی بن کے آنے ہیں۔ یا غوث اعظم توجہ ہے سونیو، وہ کون بن کے ستا ہے؟ بولو، عروس، وہ عروس ہے، اوپر عرس ہے، وہ عروس ہے۔ یار حدیث نال نہ چلے تو مڑو سنی کا دا ہے، سنی سنت تو ہے، جو سنت چاہنا ہے انہوں ہی اپنا مذہب بنانا ہے۔ سنت چایا تھلے عروس بن کے لیٹ گیا ہے، کون بن کے لیٹیا ہے؟ وہ تھلے عروس بن کے لیٹیا ہے، اتنے عرس بنا رہے ہوں، وہ تھلے دلہن بن کے ستا ہے، اساں اتنے براتی کٹھے ہوئے۔ اچھا ایتھے ایک میں پاک حسین دے حوالے نال گل کرن لگا، توجہ ہے؟ اگلے یہ بھی سوال کردے نے یار تہاڈی کوئی سر سمجھ نہیں لگدی، حسین دے نانے دا تے جشن مناندے ہو تے حسین دے ماتم کردے ہو، غم کردے ہو، مولوی بھی وہی سادے ہو جڑا روان والا ہوئے، وہ آندے نے یار نانے تے نواسے دا فرق کیوں رکھدے؟ کچھ سمجھ نہیں لگدی، نانے تے نواسے دی جدائی کیوں کردے ہو؟ جے نانے دا جشن مناونا ہے تے نواسے دا بھی مناؤ، جے نواسے دا غم کرنا ہے تے نانے دا بھی کرو، نانے دے جان تے تانوں کوئی دکھ نہیں لبا، اوتھے خوشی ہوئی ہے۔ حسین دا غم اودا نال ود گیا نانے نالوں، یہ سوال کردے نے، گل تے ٹھیک ہے لیکن ہن اے دا جواب او دے کول نہیں بننا جیڑا فرق دا قائل ہوئے۔ اساں فرق والے نہیں، اساں جے ہر ولی تے آل علی تے اللہ دے ہر پیارے دا عرس کرنے ہیں، غم نہیں کردے، تے اساں سنی حسین پاک دا بھی غم نہیں کردے، اساں انہاں دا بھی عرس ہی کرنے ہاں۔
وہ چشتیا کیوں وہ یار کیوں اصل دے الٹ وینے ہاں تو آنا اسی عرس کرنے وہ جڑا الٹ وینے نا وہ ایک پنجابی دی مثال ہے آکھے جی گورے نو کالے نال بنو نا او رنگ نہ وٹاوے تے آدتا وٹا چھڑ دے یہ گل ایویں گورے نو کالے نال بنو رنگ نہ وٹاوے تے آدتا یہ جڑا غم حسین والا کام ہے نا منان دا اساں گوریاں نو کسے کالے دی سنگت وچ لبے مذہب نہیں ساڈا اسے واسطے جنہاں نو مہر علی تے اعلی حضرت بریلوی ورگیاں نو جنہاں نو اللہ تعالی نے نہ عادت وٹاؤن دتی ہے نہ رنگ وٹاؤن دتا انہاں کبھی یہ کھچا نہیں ماریاں وہ تو صاحب فرماندے نے غم حسین منانا حرام ہے توجہ نہیں فرمائی نے آلہ حضرت بریلوی ورگے جیڑے او لوگ سن انہاں نال کالے نو بھاؤ تے تاں وی رنگ چڑھا چھڈدے سن یہ رنگ یہ آدتاں بھی وٹا چھڈدے سن اگلے دیاں تے رنگ بھی اگلے تے چڑھا چھڈدے سن بولے یہ تے توں اساں وا جڑے بیٹھ جائیے کسے کالے نال رنگ نہ وٹاویے تے آدتاں لے ہی لیندے ہیں او سن رنگ بھی چڑھا دیندے سن بولو کچا رنگی اور للاری والا کچا رنگی للاری والا جڑا چڑھدا لیندا لیندا او پکا رنگ محمد والا اے چڑھدا مڑی نہیں لینا اللہ دوسری سر کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا لیندا او پکا رنگی محمد والا جے چڑھ جاوے مڑ نہیں لیندا
او بولو سنگیو. اچھا ہوں میری گل تے غور کرنا. اساں حسین دے غم والے نہیں عرس والے ہاں. جڑے عرس کرنے ہیں نا ولیاں دے تے اگلے سوال کردے نے کیوں کردے ہو؟ اساں نے اس واسطے کرنے ہیں سوال وچ کامیاب ہویا ہے. توجہ گل تے سوال وچ کامیاب ہویا ہے. فرشتے آکھیا دلہن آنگوں سو جا. اساں او دلہن آنگوں خوش پیائے اساں اتے خوش پے ہونے ہاں. بول مرے او دلہن آنگوں تھلے خوش ہے اساں براتیاں وانگوں اتے خوش ہاں. ہن حسین دے بارے ساڈا کی مذہب ہے؟ جے ولی داتا علی حجویری ورگا خواجہ اجمیری ورگا او سجنا جے جاوے قبر وچ او خوش سمے اساں براتی بنیے خوشی کریے عرس منائیے. کوئی ایمان نال دسو جنہاں نوں قبر دے اندر جنت حسین دے قدماں دی خیرات ملی ہے او خوش سمے عرس ہوے خود حسین کنا خوش ہونا ہے تو اتے عرس ہوے کہ غمی ہوے. بول دے نہیں سارے ولی سیدہ شباب اہل الجنہ سونے نبی نے فرمایا حسن حسین میرے جنتی زمانہ کے سردار نے معلوم ہویا بعد والوں جیڑی بھی جنت لبدی ہے انہاں دے قدماں دی خیرات ہی لبدی ہے. جنہاں دے قدماں دی خیرات لبے او دلہن بن کے سوے تے جدی خیرات لبی ہے او کی بن کے ستا ہونا ہے. او بولو مرے او دے تے غم کریے تے پھر تے حق بندا ہے. حق بندا ہے یا ولیاں دا غم کریے یا حسین دا عرس کریے. او بول مرے حق بندا ہے یا ولیاں دا غم کریے جویں حسین دا کوئی کردے نے یا پھر انہاں دا جویں عرس کرنے آ ایویں حسین پاک دا بھی عرس کریے. اور غم والے اساں ہے نہیں جدو ہر ولی دا عرس کرنے آ لہذا اساں آل علی دا بھی عرس کرنے آ. توجہ ہے. اچھا بھائی چشتی آئے تے گل سمجھا دیتی گئی پر یہ نہیں سمجھ آئی بھی نانا حسین دا تھڈو جشن عید یہ تے عرس نالوں ہی بڑا ہویا تے ہے وفات دا دن. ہن سمجھاواں نانا حسین دے دن جشن عید میلاد کیوں کرنے دوسرے واسطے عرس ادھر جشن عید. او سجنا وہ سارے حساب کتاب دے کے کامیاب ہو کے لیٹے نے. حساب لین والے فرشتیاں حساب لے آئے وہ جواب دے کے کامیاب ہو کے ستے نے. پر صدقے جاواں نانا حسین دی بارگاہ انہاں دے بارے سوال ہوندا ہے انہاں تو نہیں ہو سکدا. جڑے سوال کرن والے فرشتے نے وہ سوال کرن دی بجائے حضور دے دربار دا طواف کردے نے. یار کتنے لکھیا ہوئے طواف کر دینے ہوئے
سنن دارمی حدیث کی کتاب بخاری وانگو مدرسے پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر حضرت کعب الاحبار یہودیاں مسلمانوں یہودیاں دے عالم سن. یہودیاں دے عالم سن. حضرت فاروق اعظم دے دور خلافت اسلام قبول کیتا. وہ پچھلیاں کتاباں دے حافظ سن. تورات دے، انجیل دے، زبور دے وہ حافظ سن. جس لئے اسلام قبول کیتا انہاں پھر گلاں سہ بیان کیتیاں تے صحابہ بھی تے دوسرے بھی انہاں دیاں گلاں لکھ لیندے محفوظ کر لیندے سن. انہاں فرمایا ہے سنن دارمی چایا ہے. وہ فرماندے نے 70,000 فرشتہ رسول اکرم دے دربار دی سویرے حاضری دے کے طواف کردا ہے. وہ چلا شام والے پھر ہور آ جاندے نے. یہ شام تک رہندے نے. شام والا ٹولا ہور آوندا ہے. قیامت تک ایویں سلسلہ جاری رہنا ہے. طواف ہوندے رہنے نے حضور دے دربار تے. ہن توجہ کری او سجنا، جتھے منکر نکیر سوال جواب کرن آون کامیاب ہو کے لیٹے دلہن آنگو انہاں دے عرس کرنے آ تو جتھے سارے فرشتے طواف کرن اوتھے حق بندا جشن میلاد ہوے. میلاد توجہ ہے؟ بول دے نہیں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. او سنگیو گل میری تے ایک غور کرنا. ایمان نال دسو دل راضی ہو گیا کہ نہیں؟ کو کسر رہ گئی؟ بول دے نہیں. کاش کے اساں جویں مدنی سونے دی روشنی سی اساں اسے روشنی نو محفوظ رکھ دے نا تے انج دا کیڑا کوئی جم ہی نہیں سی سکدا. توجہ نہیں فرمائی نہیں. جدن دی اس روشنی نو اساں کنڈ کیتی ہے نا تے ایڈے ہی بے نور بن گئے ہاں. ایڈے بے نور بن گئے ہاں. ایڈے بے نور بن گئے ہاں کہ جنوں اپنا حلف نامہ بھی پڑھنا نہ آوے. جنوں اپنا حلف نامہ بھی پڑھنا نہ آوے. خاتم النبیین جیسے بنیادی عقیدے کے لفظ کو دوسرے کے پڑھانے سے ادا نہ کر سکے اور کافی بس یار کوشش کے بعد کہے خاتم النبیین. تے روز قیامت دا لفظ بھی او دے کول ادا نہ ہوئے. جنوں ساڑیاں بڑیاں مائیاں بندے جڑے الف نو کلی جان دے نے الف لکھیا ہوے تے آندے نے او کلی کھڑی. وہ بھی آخو تو روز قیامت وہ بھی روزانہ آندے نے قیامت تو ڈر ہے وہ خدا بھی قیامت تو ڈر آندے بول رہے نہیں کہ جڑا عامت الورود ہوئے تے عامت الاستعمال ہوئے ہر چھوٹا وڈا جنوں بلا کسی رکاوٹ تو استعمال کرے زبان سے لے آوے. اور روز قیامت دا لفظ دوسرے دے پڑھاؤندیاں زبان تے نہ آوے تے مڑ بھی وزیر اعظم بن جاوے. اے شانہ والیاں دیاں شانہ کنہاں دیاں شانہ نے؟ اونچی بولو مرو. سیانے آندے نے کل لگے
کل لوہے دا ہوندا ہے نا لگے بیڑی وچ تے او بھی تر تر جاندا ہے. ہاں جی امریکہ دے بیڑے وچ برطانیہ دے بیڑے وچ جیڑا ٹھوک جاوے او دے کول ایٹم آ جاندا ہے. جے دے کول ایٹم آوے جیڑا او دے بیڑے چ ٹھک جاوے او وزیر اعظم بن جائے. گل صرف نہیں ورنہ میں ایمان سے پوچھتا ہوں کیا دین اور آئین اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ جس کو 2 لفظ حلف نامے کے اردو میں لکھے ہوئے پڑھنے نہ آئیں وہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ جائے؟ یہ آئین اجازت دین کی بات یہاں پر کرنا نہیں چاہیے، مناسب ہی نہیں ہے. ہاں جی لیکن چلو آئین کی بات کرتے ہیں تو کیا آئین ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو وہ شرط لگاتا ہے کہ ایم اے کی ڈگری ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ لفظ بھی اردو میں اردو نہ پڑھ سکے پھر بھی وزیر اعظم بن جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایم اے کا مطلب یہی ہوتا ہے کچھ نہ ہے. اور میں ایک مدرسے میں بیٹھا ہوں، ایک جامعہ نہتیہ کے اندر بیٹھا ہوں خانے وال میں، تو وہی لوگ کہتے ہیں ہم مولویوں کو شعور سکھانے آئے ہیں، ہم انتہائی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی شعور آ جائے. تو میں کیا حضور مہربانی کرو یہ ایسا کوئی انیا وچوں کانے لگے پھرنے سانو بھی اپنے نال دا بناؤ نے خدا دا خوف کرو. حضور خیال کریا جی مہربانی کتنے ظلم تو پیڑی نہ ہوئے تھانوں تے روزے قیامت نہیں بولیا جاندا تے سانوں بڑے وے دے رہا واہ واہ بھی واہ. حاجی یار کتب فرید تیری خیر ہوئے. تبدیلی آ گئی لگتا ہے نہیں. توجہ ہے سادہ حفیظ جالندری رحمہ اللہ وہ ترانے والا بیٹھا سی فرماندے نے ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے. ہزاراں ایک نہیں ہزاراں اور بیٹھے نے یہ تے قیامت نو قیادت پڑھدا سی پتہ نہیں اگلے کی پڑھیں گے. توجہ ہے اس کو کہتے ہیں ترقی معکوس. بندے نے بھیجیا پتر چڑھدا گیا جماعتاں آخری 8ویں 10ویں تک پہنچیا امتحان دیتا پچھلی اگلا امتحان دیتا اس تو بھی پچھلی اس تو پچھلی 5ویں تک پہنچیا تے ابا گیا حال پوچھنے واسطے اس جب صورت حال دسی تے واپس گھر آیا تے امی پوچھ دی سنا میرے پتر دا اس آخیا تیاری کر پتر دی واپسی آئی. میرے خداوا ساڈے گناہاں دیاں شامتاں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے. ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے. نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے.
ہاں بول مرے ستی برادری. میں ایسے نرم و نازک پتھر دلوں کو مزید نہیں توڑنا چاہتا. ایسے نرم و نازک پتھر دلوں کو میں اور نہیں توڑنا چاہتا. کہیں گستاخی نہ ہو جائے. ذرا ذوق سے کہو سبحان اللہ. بس اتنا سی بات ہے. یہ میرے دوست بیٹھے ہیں میرے بائیں طرف شکیل صاحب ویاڑی کے. ان کے بیٹے ہیں حذیفہ صاحب. وہ 4 سال 4.5 سال کے ہیں. میں نے گاڑی میں بٹھا کر انہیں کہا, میں نے کہا بیٹے بولو روز قیامت. اس نے فوراً کہہ دیا روز قیامت. 4 سال کے بیٹے نے کہہ دیا. 70 سال دے کھانگڑ پڑا تھک گئے نے مڑ بھی نہیں آیا. میرے خدا. چلو کوئی نہیں, مولویاں زور رکھا تو انشاءاللہ ترقی آ رہی ہے واپس. وہ بول دے نہیں بس اتنے نہ کہہ کے اگے چلنا وا. ایک شیر عارف کھڑی دا پہلا صحیح پڑھنا وا جی میں عارف کھڑی نے لکھیا ہے. پھر تھوڑی تبدیلی کر کے عرض کراں گا. کر دیا بول دے نہیں. فؤاد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں. آپ سے کہا گیا الیکشن کے ٹکٹ دینے کے وقت درود شریف سنائیں. کہنے لگے مجھے یاد نہیں ہے. کہا دعائے قنوت سنائیں. کہنے لگے مجھے یاد نہیں ہے. یہو جہ بزرگاں نو ایویں اساں ہاتھ بن کے عرض کر سکنے ہاں حضور جو یاد جے او تے سنا دیو. آخر جدو درود بھی نہیں ہوندا دعائے قنوت بھی نہیں ہوندی تے مدینے دی ریاست بنان دے دعوے کر دے جے تے تہاڈی مہربانی جڑیاں کھچاں ہوندیاں نے وہی سنا دیو. پھر ایتھے آخر کہنا پیندا ہے عارف کھڑی بولے سنا دیا. عارف کھڑی فرماندے نے خس خس جن او قدر نہیں میرا او خس خس جن قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں او میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا او سایا. تنا چیز عرض کردا میں گلیاں دا او خس خس جو قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں کرکٹ دا روڑا کوڑا تو تخت بٹھا ہسو اور مسلمانوں ساڈے چیف جسٹس آف پاکستان نے جب ملعونہ گستاخ رسول کو رہا کیا تو یہ فیصلہ لکھا جو میرے ہاتھ میں ہے.
یہ پہلی مرتبہ اردو کے اندر فیصلہ لکھا گیا ہے کسی اتنے بڑے کورٹ سے، جس کو کورٹ عظما کہتے ہیں، اس سے فیصلہ لکھا گیا اردو کے اندر. اور کیوں لکھا گیا کہ چیف صاحب نے کہا میں نے فیصلہ اردو میں لکھا ہے تاکہ سب پڑھیں اور تبصرہ کریں، جواب دیں اگر کسی کے پاس جرأت ہے تو. اور میں نے الحمدللہ، کسی نے چیلنج پاکستان میں قبول نہیں کیا، میں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے. لاہور کے اندر انشاءاللہ العزیز، لاہور کے اندر 12 ربیع الاول 13 کی رات کو اس مکمل فیصلے کا ایسا جواب دوں گا، اگر دنیا کی کسی طاقت سے اس کا جواب بن جائے میں پھانسی کی جال قبول کروں گا. چلو گھر میں اور سنو مسلمانوں، اے راستہ روکنا کوئی چیز نہیں ہے، اور کم از کم دشمن کا جواب تو دلیل سے ہونا چاہیے نا. ہم دلیل سے توڑ پیش کریں گے. اور چیف صاحب نے سنو، چیف صاحب نے اس کے شروع کے اندر علامہ اقبال کو پاکستان کا روحانی باپ کہا ہے، اور اقبال کے شعر سے اس کا آغاز کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گستاخ رسول کو چھوڑنے کا فیصلہ محمد کے ساتھ وفا کرنے کے شعر سے شروع ہو رہا ہے. یہ بھی زمانہ آنا تھا. اگر انہوں نے اقبال کو پاکستان کا روحانی باپ کہا ہے تو میں ایک سوال کر کے پھر اقبال کا ہی شعر سناتا ہوں. اقبال کا ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کا تو روحانی باپ ہے، لیکن بتائیے یہاں پر بڑے بڑے لاٹو گزرے ہیں، لاٹو، ارے لاٹو کے تو دن منائے جا رہے ہیں، علامہ اقبال کا دن کیوں بند ہو گیا؟ محض اسی وجہ سے کہ ہم چشتیوں نے علامہ کا صحیح رخ لوگوں کو بتا دیا. یہی قصور ہے ہمارا، یہی قصور ہے ہمارا. اقبال کا وہ تھا تو روحانی باپ. وہ مسلمانوں کیا تھا؟ یہ صاحب کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے تیسرے صفحے پر یہ پاکستان کا روحانی باپ ہے پاکستان کا روحانی باپ. پتہ نہیں بیٹے کس وجہ سے ناراض ہو گئے. ابا جی کا دن ہی منانا چھوڑ دیا ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ تم ہی جانتے ہو. لیکن الحمدللہ میں روزانہ اقبال کا دن مناتا ہوں اور میں اقبال کے شعر سے اس محفل کو گرماتا ہوں. سادہ قلندر فرماؤں ہے، سنا دیا. روزے قیامت بولنا نہ آوے تے آکھنا مدینے دی ریاست بناؤن لگے ہیں. گستاخ رسول چھوڑے جان، عاشق رسول دے گاٹے توڑے جان. ہائے 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 میرے کوڑے نہ موادیا میں ایک کوئی پاسا بھی ہے میں سطر لے لواں نا تو دنیا جنی لمبی ہو سکتی، لیکن میں جناب دا زیادہ وقت خرچ نہیں کرنا چاہتا. تہاڈا وقت قیمتی ہے، میں تے آوارہ جا بندہ.
تہاڈا وقت قیمتی ہے، میں آوارہ جا بندہ ہاں، گل ذرا سمجھیا نہیں۔ ایتھے ساڈا اقبال بیٹھا سی، یہو جہ حالات ویکھ کے کہ کام تے ہون سارے یہودیت دے تے نام اسلام دا، شراب دی بوتل ایک کی اجازت ہو تے چرس پتہ نے جنی مرضی، تے پھر اتو آکھنا مدینے دی ریاست۔ تے اس موقع تے جے اقبال دا شعر پڑھ دیاں تے چنگا۔ سادہ قلندر فرماؤں ہے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ آندا یار کسے مسلمان نو کی پتہ سی وہ وقت بھی آنا ہے جو مصطفیٰ دے دین دا چراغ، حضور دا نور، او اسلام جیڑا لوکاں دے گھر روشن کرن واسطے چمکاون واسطے آیا سی، اس چراغ نو لے کے تے حضور دی امت دے گھر ابو لہب ساڑدا رہے گا۔ فرماندا یار جیڑا حضور چراغ اسلام دا لے کے آئے سن، او تے آئے سن کہ ہر گھر چمکاواں، تے یہ کوئی پتہ نہیں سی مسلماناں نو ابو لہب دے ہاتھ چوں چراغ آنا ہے، تے ابو لہب نے حضور دی امت دے جھگے اسے چراغ نال ساڑنے نے۔ تو خود سمجھدار ہے کہ دیوا تے چراغ اکو ہی ہوندا ہے، سجنا دے ہاتھ آوے تے گھر روشن ہوندا ہے، جو دشمناں دے ہاتھ آوے تے جھگا سڑ جاندا ہے۔ چراغ اکو ہی ہوندا ہے، ہتھاں دا فرق ہے، چراغ اکو ہتھاں دا فرق ہے۔ اقبال کہندا دین اکو ہے پر زباناں دا فرق ہے۔ جے مہر علی تے اعلی حضرت دی زبان ہوے تو مسلماناں دے جھگے روشن ہوندے، تے جے کسے نیچری دی زبان ہوے تو جھگے سڑ جاندے، گستاخ چھٹ جاندے، مسلمان مر جاندے، کفر تر جاندا ہے۔ کسے خبر تھی اگر انہیں لکھا ہے، انہیں اقبال نے شعر تو شروع کیتا ہے، تو میں بھی اقبال نے شعر تو ہی گل پہ کرنا وا۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، بولو کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ توجہ ہے سونیو، اسی وجہ سے دوستو ناچیز بابا قوم اور پاکستان کے متعلق وہی نظریات رکھتا ہے جو خود بابا جی رکھتے تھے۔ بابا جی کے نظریات آپ کو سناتا ہوں اور میں پھر وہی اپناتا ہوں، اور جو نہیں اپناتے میں ان کو بابے کا گستاخ اور غدار سمجھتا ہوں۔ کی گل ہے؟ میں نہ لا تو ادھر لگن لگ پہ۔ قائد اعظم کیسا پاکستان یہ بیان سنو۔ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی
11 अगस्त 1947 को कानून साज असेंबली में की गई तकरीर को जानना ही काफी है। ये वो तकरीर है जिसे 1977 तक रेडियो पाकिस्तान से नश्र किया जाता रहा, मगर बाद में इस तकरीर का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। इस तकरीर में कायदे आजम ने मुस्तकबिल की रियासत के बारे में अपने तसव्वुरात को निहायत वाज़ेह तौर पर बयान किया था। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। अक़लियतों के और गैर मुस्लिमों के सियासी और शहरी हकूक के बारे में कायदे आज़म के ख्यालात की अक्कासी इनकी तकरीर के इस हिस्से से होती है जिसमें वो पाकिस्तान के हर शहरी के हकूक और फराइज में किसी तकसीम की नफी करते हैं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। अलमिया ये है कि हमने कायद के तसव्वुरात के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर के बजाय उनके ख्यालात को छुपाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा आज एक ऐसी रियासत की सूरत में हमारे सामने है जहां अदम बर्दाश्त इसकी पहचान है। आज के पाकिस्तान में अक़लियतें कहीं नजर नहीं आती, मगर जब पाकिस्तान बना तो ऐसा न था। अक़लियतों का पाकिस्तान के क़याम में किस कदर अहम किरदार था, इसका इजहार पाकिस्तान की पहली काबीना के अरकान से होता है। गैर मुस्लिमों के क़याम पाकिस्तान में कुर्बानियों का एतराफ कायदे आज़म को भी था, इसलिए वो बाकायदगी के साथ ईसाई, पारसी और दीगर अक़लियतों के रहनुमाओं के साथ राब्ते में रहते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने गैर मुस्लिमों को अहम तरीन ओहदों पर तैनात किया। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की पहली काबीना में कोई मजहबी रहनुमा न था, बल्कि वजारत मजहबी अमूर ही न थी। वजारत खारजा की तश्कील और रहनुमाई के लिए इन्होंने सैमुअल मार्टन को जिम्मेदारी सौंपी। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह थे, जो कादियानी थे। जुगंदर नाथ लंदन कानूनो अमूरो कश्मीर के वजीर थे, जो हिंदू थे। फ्रैंक डिसोजा वजीर रेलवे थे। चिंटू लाल विविल मुत्तहदा पाकिस्तान की असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे। 1946 में एक मसीही दीवान बहादुर सिंघा पंजाब असेंबली के स्पीकर थे, जिन्हें कायदे आजम ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी बहाल रखा। क्या आज के पाकिस्तान में ये मुमकिन है? शायद नहीं, हाँ, मगर कायदे आजम के पाकिस्तान में ऐसा ही था। ये आपने जो कमजोर सी आवाज सुनी है, ये बाबा कौम की आवाज है, जिसमें आप ये जुमला फरमा रहे थे कि आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर किसी का जाती मसला है। सियासी मानों में इस वजह से मेरे दोस्तों, अगर इस मुल्क पाकिस्तान में गुस्ताख रसूल को छोड़ा जाए तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी पॉलिसी के मुताबिक छोड़ा जा रहा है। जो पॉलिसी थी वो यही थी कि मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, तो गुस्ताख रसूल को छोड़कर और मुमताज कादरी को फटे लगाकर मुसलमान मुसलमान कैसे रह सकता है? तवज्जो है। गल्लां ते मैं करांगा उत्थे लाहौर,
جی پاکستان کے دل میں بیٹھ کر دن دے تارے نہ وکھاواں دے مینوں چشتی نہ آکھنا. میں انی گل کرنا چاہنا سجنا، میں پاکستان کو اور بابا قوم کو بالکل ان کے عقیدے کے مطابق مانتا ہوں، اور جو ان کے عقیدے کے خلاف مانتا ہے وہ لعنتی ہے. اس بدماش کو اپنے باپ کی قدر نہیں آتی. ہم اس کے باپ کی قدر کرتے ہیں لیکن وہ خود نہیں کرتا. کیسا بدتمیز ہے. میں پورا اعلان کرتا ہوں، میں اس بات کے اندر بابا قوم کے ساتھ ہوں. بابا قوم بھی اسی طرح تھے اور پاکستان بھی اسی طرح. اسی وجہ سے شراب اور چرس کی اجازت ہے یہ، اور وزیر اعظم کے سٹیج پہ ہے اور سیاسی لوگوں کے سٹیج پہ ہر برا کام کفر کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں. اور تمہیں پتہ ہے بابا جی کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ دیسی لفظوں میں سمجھاؤں، دیسی لفظوں میں یہ سمجھاتا ہوں، یہ کہتا ہوں، اے پاکستانیوں، مذہبی مسلمانوں اور سیاسی کافروں، اے پاکستانیوں، مذہبی لحاظ سے مسلمانوں اور سیاسی لحاظ سے کافروں، السلام علیکم. تم سیاسی طور پر کافر ہو، لیکن اگلا میں سوال کرتا ہوں، صدیق اکبر بھی سیاسی طور پر کافر تھے، فاروق اعظم بھی سیاسی طور پر کافر تھے، عثمان غنی بھی سیاسی طور پر کافر تھے، مولا علی بھی سیاسی طور پر کافر تھے، امام حسن بھی سیاسی طور پر کافر تھے، بلکہ معاذ اللہ رسول اکرم بھی سیاسی طور پر کافر تھے. یہ بات تم مان سکتے ہو؟ بولتے نہیں. اب دو باتیں ہیں یار، سمجھو. اب تم نے کہا جو یہ بات کرتے ہیں وہ کافر ہیں، یہ بات تمہارے سامنے ہو بھی رہی ہے اور عمل بھی 70 سال سے ہو رہا ہے. یہ جملے آپ نے خود سنے ہیں، مذہبی طور پر مسلمان ہوں گے لیکن سیاسی طور پر کافر ہو جائیں گے. اگر یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے تو صدیق اکبر سیاست محمدی کر کے اسلام اپنے میں اور مضبوط ہو جائیں، فاروق مضبوط ہو جائیں، عثمان مضبوط ہو جائیں، علی مضبوط ہو جائیں. ذرا مجھے جواب تو دو، تم سیاست پاکستان کر کے کافر کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر سیاست ایک ہے، سیاست ایک ہے اور ریاست ایک بنانا چاہتے ہیں تو ادھر نفی ہے ادھر اس بات. کیا وجہ؟ ادھر جواب نفی میں دیا. یہ نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہم کہتے جو یہ کہیں ان کو ہم لعنتی کہتے ہیں. اب بتائیں صدیق اکبر کو سیاسی کافر کہنے والا تو لعنتی ہے، اور بابا جناح اور پاکستان پورا سیاسی طور پر کافر ہے، اور بابا جناح یہ خود کہہ رہے ہیں. اب بتائیں ہم کیا کریں؟ اگر ادھر لعنتی کا فتویٰ ہے تو ادھر بھی لگا سکتے ہیں. پھر بابے اچھا کیوں بابے کو لعنتی کہو گے؟ مار دوں گا میں ڈنڈا اٹھا کر. کیوں کہو گے؟ اوئے میں نے جان دیو میں میرا مولوی بھی نہیں ہے، ابھی دین رکھنا. اسی بزرگوں کے خلاف نہیں چھوڑ سکتے. گلاں کر دیو بدتمیز لوگ. جدوں دے بزرگاں دے گستاخ بنے ہو تائیوں تے تباہی آئی.
ہوں دسو اے مسلمانوں، میں تم سے صرف پوچھتا ہوں، بتاؤ تم مذہبی اور سیاسی دونوں لحاظ سے مسلمان ہو یا مذہبی لحاظ سے مسلمان اور سیاسی لحاظ سے کافر ہو؟ تم خود بتاؤ. جڑے دونوں لحاظ نال مسلمان کے ہاتھ کھڑے کرو. نہیں اچھا تسی اس ٹولے اچھا یا سمجھ پھر نہیں آئے سجے کھبے ویکھیا جے سیاسی ذہن دے لوگ اتنے کہڑے بیٹھے نے جڑے کہندے نے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں دین اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. سیاسی کافر بنو، سیاسی دلے بنو، سیاسی لانتی بنو، سیاسی بہنا بیچو، سیاسی حرام کھاؤ، سیاسی عزت لٹو، سیاسی مال لٹو، سیاسی کنجر رچاؤ، سیاسی گستاخ بن جاؤ. سنو، محمد کی جو جنت ہے وہ انہی کے لیے ہے جو ہر لحاظ سے محمد کے امتی ہے. کاٹ لو، میں ایک جٹ دیسی بندہ بیٹھا، جنگل دی بلا بیٹھا، روئے زمین دا کوئی دانشور سکالر کاٹ لیاؤ میرے اگے چوں کر جائے میرا نک وڑ دے. اینو کہندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. میرے بھائیوں، میں خانوال کی سرزمین پر اور پورے ملک کے طور و عرض میں روزانہ اعلان کرتا ہوں، میں مذہبی لحاظ سے بھی مسلمان ہوں، میں سیاسی لحاظ سے بھی مسلمان ہوں، میں ہر ایک سیاست پر لعنت پار ڈالتا ہوں. اگر سیاست مانتا ہوں تو محمد عربی کی مانتا ہوں. مسلمانوں دسو، دھیاں بہنوں نو الیکشن وچ کھلونا، دھیاں بہنوں نو محفلاں وچ لیا، یہ تواڈے محمد دی سنت ہے یا کافراں دی؟ جیڑا نہیں بولے گا تلا ہو، اور رسول دا امت نہیں ہو سکتا جڑا اس جواب دا، اس سوال کا جواب نہ دے. کہ دی سنت ہے؟ کافراں دی. تے مولویاں جو رنا باہر کھڑیاں نے یہ سیاست کیڑی کر رہے سن؟ اوئے 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 او دلے دلے بھی بنیے، کھائیے بھی دال. سونیا میں زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا، میں جناب دی زیادہ دماغ سوزی نہیں کرنا چاہتا. میلاد والے مہینے کے اندر میلاد والے کا یہ پیغام سنانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں اس کو سیاست نہیں لعنت سمجھو جو سیاست محمد عربی کو پیٹ کر کے کی جاتی ہے، لندن کی طرح منہ کر کے کی جاتی ہے.
اس کو مکاری کہو، دغابازی کہو، غداری کہو، دجالی کہو، فرعونیت کہو، آمریت کہو، لعنت کہو، سیاست وہی ہے جو ہر نبی نے کی ہے اور محمد عربی نے 4 یاروں اور اپنی امت کو دی ہے، دی۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، منافقا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ مینو ختمہ دروداں دے مسئلے بڑے ہوندے نے لیکن میں چوڑ نہیں۔ ہاں جی، اور سنو خلاصے دے اسلے کھولاں گا تسی پاکستان جڑا سنگی تہاڈا کوئی مسلمان آ سکدا اس جلسے تے لیاویا نے تے پھر چشتی دے جولانیاں ویکھیا جے۔ ہاں جی، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کوٹ لکھپت دے فلیٹاں دے گراؤنڈ جڑا قلعیاں دے حساب سے اوتھے ناچیز بولے گا تے ہر راز کھولے گا، لیکن ایتھے میں آخر اینا عرض کر جانا کہ دوستا اس طرح درگاہ مسلمان نہیں ہو سکتا جی۔ اساں ہائے 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 اساں او مسلمان ہاں جی میں ساڈا اعلی حضرت امام اہل سنت سی۔ ہائے ہائے آپ فرماندے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اساں دے ہر پاسوں ہر لحاظ نال مدینے والے دے ہاں۔ اب بولے نہیں بس زیادہ دماغ نہیں ساڑنا چاہتا۔ جی بہت بصیرت والا بندہ حالے اٹھن گے، پوری قوم دفنیج کے ختم ہو گئی ہے، تو والے جنازے پہ اٹھا صدقے جا صدقے۔ بعد مردن کچھ نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے، قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے۔ ایتھے کھڈوں دے دفنیج کے کول 740 مرینے ہو گئے نے، تو والے ہون جنازے پڑھا ہے۔ چلو کوئی نہیں، تیرے ورگے بصیرت والے بھی ہونے چاہیے۔
ہاں زندہ باد، ہاں زندہ باد، ہاں زندہ باد، ہاں زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. چلو لب لئیے گدڑا نو تے بھاجا پہ جان گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مصطفیٰ جان.